يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت القرآن ومثله معه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ آج ہمارا دوسرا سالانہ دورہ شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے سال اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے دورہ تفسیر القرآن رکھا تھا، جس میں میں نے سورۃ البقرہ پوری پڑھائی تھی، اور ہمارے ایک شاگرد بھی ہیں اور مرید کے معہد میں استاد ہیں حافظ عرفان جاوید صاحب، انہوں نے سورہ نور اور سورۃ الفرقان پڑھائی تھی، اور اس کے ساتھ پھر مختلف عناوین کے اوپر ہمارے کئی ایک علماء کرام کے دروس بھی ہوئے تھے۔ وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ ویڈیو جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے اور شیخ حماد کے نام پر، اور میرا جو پیج ہے ابوالحسن الخیاط، اس کے اندر بھی شیخ حماد کے پیج پر وہ ساری موجود ہے۔ کوئی بھائی بھی سننا چاہے، پچھلے سال کا ریکارڈ بھی دیکھنا چاہے تو وہ وہاں موجود ہے۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی جیسے اب یہاں موجود ہے، لائیو بھی ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں وہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ تو آج میں نے جو پروگرام طے کیا تھا وہ حدیث کے حوالے سے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین کی اساس اور بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن اور حدیث۔ اس نسبت سے ہم نے پچھلا دورہ قرآن رکھا، اور آج دین کا دوسرا بڑا ماخذ حدیث، اس حوالے سے ہم نے دورہ حدیث رکھا۔ اب اس میں کیا ہم پڑھائیں گے، تو کچھ تو یہاں آنے پر بھائیوں کے مشاورت تھوڑی سی ہو گئی، تو ہم نے صحیح بخاری سے دو کتابوں کا انتخاب کر لیا، کتاب و اخبار الاحاد اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، چونکہ ان دو کتابوں کا بخاری شریف میں سے بالخصوص حدیث کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ آپ نے صحیح بخاری میں سے دو کتابیں یہاں پڑھ لی، دوسرا ان کتب میں جو ابواب بندی امام بخاری نے کر کے تو مسائل کا استنباط کیا ہے، وہ امام بخاری کا جو طریقہ اجتہاد ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جن احادیث کے اوپر بعض
لوگ کلام کرتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کلام کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو واقعتاً علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کا کلام ہے، اور ایک گروہ وہ ہیں جن کو صحیح بخاری پڑھنی بھی نہیں آتی تو کلام کرتے ہیں، سنی سنائی اور اردو کی کتابیں پڑھ کر کسی نے جو مطلب حدیث کا بیان کیا اور ترجمے غلط کر کے قوم کو گمراہ کیا تو اسی کو لے کر بیٹھ گئے۔ علماء محدثین میں سے امام دارقطنی علیہ رحمہ، علی بن عمر ابو الحسن الدارقطنی مشہور محدث ہیں، بخاری اور مسلم کی چند روایات کے اوپر انہوں نے کلام کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الالزامات والتتبع، جو یمن کے بڑے عظیم محدث شیخ البانی علیہ رحمہ کے ہم عصر اور اکٹھے ہی جامعہ اسلامیہ مدینہ میں شیخ البانی، شیخ مقبل بن ہادی الوادعی الیمنی اور سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ تینوں عظیم محدث و فقیہ اور مفسر مدینہ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھاتے تھے۔ تو شیخ مقبل بن ہادی الوادعی کی تحقیق کے ساتھ الالزامات والتتبع ایک جلد میں طبع ہوئی ہے۔ شیخ مقبل نے حاشیے میں بھی سارا ہی اس کا جو کلام کا مدار ہے اس کا جواب نقل کر دیا ہوا ہے، اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے امام دارقطنی جیسے علماء نے جو بات کہی اس کا ڈیٹیل کے ساتھ جواب لکھا ہے۔ اور مسلم شریف کی جن بعض روایات پر ان بزرگوں نے کلام فرمایا ہے تو امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح صحیح مسلم میں اس کا جواب پیش کر دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جب اصول اور ضوابط حدیث کے آپ کو پڑھائے جائیں گے تو ان میں بطور مثال میں انہی چیزوں کو لے کے آؤں گا تاکہ آپ جو قاعدہ اور اصول نخبۃ الفکر کی روشنی میں پڑھیں تو آپ کے سامنے اس کی مثالوں میں سے وہ جن پر نقد کیا گیا ہے کچھ وہ مثالیں آ جائیں، تو یہ بھی ایک ہمارے یعنی سبق کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اسی طرح انکار حدیث کے جو مختلف گروہ ہیں ان کا بھی جائزہ لینا ہے، جن میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حدیث تو ہے ہی کوئی شے نہیں، صرف قرآن اور قرآن ہی ہے۔ یہ پاکستان میں مشہور گروہوں میں سے پرویزی فرقہ ہے، غلام احمد پرویز، اس کے ماننے والے وہ اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ حدیث تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اصل قرآن ہے۔ غلام احمد پرویز کی جتنی حدیثی فکر تھی نا اس پر بڑی بہترین کتاب لکھی ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ نے، آئینہ پرویزیت، آئینہ پرویزیت۔ یہ باتیں زیادہ نوٹ کیا کرو، یہ کل آپ کو فائدہ دیں گی۔ اگر آپ کو کسی عنوان پر کوئی لکھنا پڑ جاتا ہے تو آپ کو کتب کی معلومات ہوں گی تو آپ جمع کر کے تو بڑے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آئینہ پرویزیت، یہ اس کے اوپر بڑی بہترین کتاب ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث مانتے ہیں لیکن وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے خلاف ہو ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔
تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک روایت مد نظر رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عرض لکم حدیث، یا بعد میں اذا عرض لکم انی حدیث، عرض یعرض پیش آنا، اذا عرض عین را اور ضاد، لکم جب تمہیں پیش ہو، انی میری طرف سے، حدیث کوئی حدیث میری جانب سے تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرو؟ فَعَارِضُوهُ عَلَىٰ کِتَابِ اللَّهِ، اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو. فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ، اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہو تو قبول کر لو. وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ، اگر کتاب اللہ کے خلاف جا رہی ہو تو اس کو رد کر دو. یہ جی ان کا بنیاد ہے. اب پہلے نمبر پر سوچنے کی بات ہے کہ یہ جس کو بنیاد بنایا ہے یہ قرآن ہے یا ان کی نظر میں حدیث ہے؟ تو مولانا حدیث ہے نا، تو جب حدیث حجت ہی نہیں ہے تو اس کو دلیل کیسے بنا لیا ہے؟ نمبر 2، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑا کمال اس کا ایک جواب دیا ہے. ان کی کتاب ہے الحدیث حجت بنفسہ فی العقائد والاحکام. کہتے ہیں ہم نے اس روایت کے مطابق، یہ بھی حدیث ہے، اس کو قرآن پر پیش کیا. قرآن نے اس کو رد کر دیا ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو قرآن نے تو کہا جو کچھ بھی پیغمبر دے وہ لے لو. تو اگر کوئی پیغمبر کی بات قرآن کے خلاف ہوتی تو یہ کہنا تھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. تو قرآن کی روح سے یہ روایت بھی مردود ہے پھر. اور حقیقتاً یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، یہ بعض زندیق قسم کے لوگوں نے تراشی ہے. اس روایت کا وجود ہمیں رافضیوں کی کتب میں ملتا ہے. یہ جو اصول کافی ہے، روافض کی 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں جن کو وہ صحاح اربع کہتے ہیں. الاصول من الکافی، الاصول من الکافی والفروع من الکافی. یوں سمجھ لو کہ اصل کتاب پوری الکافی ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک الاصول اور دوسری الفروع. یہ ٹوٹل ایران کی جو طبع ہے 8 جلدیں ہیں. پہلی 2 جلدیں الاصول من الکافی ہے، 6 جلدیں الفروع من الکافی ہے. الاصول میں شیعہ حضرات نے اپنے عقائد بیان کیے ہیں اور الفروع میں فقہی مسائل بیان کیے ہیں. محمد بن یعقوب الکلینی وہ اس کتاب کا مؤلف ہے. یہ پہلی کتاب ہے ان کے ہاں. دوسری کتاب ہے تہذیب الاحکام توسی کی، یہ 10 جلدیں ہیں، تہذیب الاحکام. تیسری کتاب ہے الاستبصار،
الاستبصار، یہ بھی توسیع کی ہے۔ چوتھی کتاب ہے الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ، ایسا فقیہ جس کے سامنے کوئی اور فقیہ نہیں ہے۔ الفقیہ من لا یحضرہ، حضر یحضر، لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 4۔ ان 4 کتابوں کو وہ کہتے ہیں یہ ہماری صحاح اربع ہیں۔ تو اصول کافی ان کی سب سے مقدم ہے۔ اس کو کافی کیوں کہتے ہیں؟ اصول کافی کے مقدمہ میں ناشر نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جب محمد بن یعقوب نے یہ کتاب لکھی تو وہ جو 12ویں امام غار میں روپوش ہو گئے ہیں، ان کے پاس جا کر غار کے اندر پیش کی یہ کتاب۔ تو 12ویں امام نے کتاب پڑھ کر کہا ھذا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعہ حضرات کے لیے کافی ہے۔ ھذا کافن لشیعتنا، اسی لیے اس کتاب کا نام رکھ دیا الکافی۔ تو یہ روایت کہ جب کوئی حدیث میری تمہارے سامنے آئے تو اس کو قرآن پر پیش کرو، اس کے موافق ہو تو قبول کرو، مخالف ہو تو رد کر دو، یہ اس کتاب کی روایت ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب یہ روایت جو ہمارے حنفی فقہا ہیں ان کی اصول فقہ کی کتابوں میں بھی گردش کرتی ہے، جس طرح کہ التوضیح والتلویح۔ التوضیح والتلویح یہ بڑی معروف کتاب ہے اصول فقہ حنفیہ کی، تو التوضیح والتلویح کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اصول بزدوی، اصول بزدوی، الاصول من علم الاصول اس کا معروف نام ہے، تو ویسے اس کو اصول بزدوی کہتے ہیں، اصول بزدوی میں بھی ہے۔ قاسم بن قطلبغا کی جو تحقیق اور تخریج ہے نا بزدوی کی، اس نے ذکر کیا اس کے حاشیے میں کہ یہ زندیق لوگوں کا وضع کردہ ہوا کلام ہے۔ تو محدثین کیا بالکل یہ پایا ثبوت تک پہنچتی ہی رہی ہے۔ تیسرا گروہ انکار حدیث والوں کا، انہوں نے کچھ اصول اور قاعدے بنا رکھے ہیں، جو حدیث ان کے اصول اور قاعدے پر فٹ آتی ہو اس کو مانتے ہیں، جو ان کے قاعدے کلیے سے ٹکرا جائے اس کو رد کر دیتے ہیں، خواہ وہ محدثین کی طرز پر کتنی ہی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کیوں نہ ہو۔ پھر اس میں کئی گروہ ہیں۔ معتزلہ فکر کے لوگ، عقل پرست، وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ بڑے بڑے حنفی فقہا اسی ضمن میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث کو قواعد اور ضوابط بنا کر رد کرنے میں بعض مالکی علماء بھی ہیں، جس کی ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ ہمارے آگے دروس میں آئے گی۔ یہ میں آپ کو اختصاراً تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں کہ کس طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک گروہ ایسا ہے جو احادیث کا رد تعویلات کر کے کرتا ہے۔ مثلا کوئی حدیث ایسی آ گئی جو ان کے امام کے قول کے خلاف ہوئی، کتنی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کیوں نہ ہو، صرف قول امام کے مخالف ہونے کی وجہ سے وہ صحیح حدیثیں کی بے جا قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔
ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو خود بھی تعویل کرنے والا بھی شرما رہا ہوتا ہے۔ یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، ان کی ایک کتاب ہے درس ترمذی، اردو زبان میں 5 جلدیں اس کی چھپی ہیں، درس ترمذی۔ درس ترمذی میں یہ جو حدیث ہے نا نبی علیہ السلام کی، من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ۔ صحیحین کی مشہور حدیث ہے۔ جس بندے نے فجر کی 1 رکعت پا لی حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اس نے نماز پا لی۔ عصر کی بھی جس نے 1 رکعت پائی، سورج ڈوب گیا، اس نے بھی عصر کی نماز پا لی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں کہ 1 رکعت مل گئی تو سمجھو اس کی نماز ہو گئی ہے۔ حنفی فقہا کے ہاں عصر کی ہو جاتی ہے، فجر کی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ان کی جو فقاہت ہے نا وہ یہ ہے، عصر کی نماز کا مختار وقت سورج زرد پڑنے تک ہے۔ جب سورج زرد پڑتا ہے تو وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، ناقص وقت۔ تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا، 1 رکعت پڑی، سورج ڈوب گیا، تو ناقص وقت میں نماز شروع کی، ختم بھی جا کر ناقص وقت میں ہی ہوئی، لہذا یہ تو ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز کا کامل وقت کہتے ہیں فجر ثانی کے طلوع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ تو جب فجر کی نماز اس نے شروع کی تھی تو وہ وقت کامل تھا، پھر سورج نکل آیا تو باقی رکعت اس کے بعد پڑی تو وہ ناقص وقت میں پڑی۔ تو کامل میں شروع کی، ناقص میں پوری کی، تو یہ نہیں ہوئی، یہ باطل ہے۔ بھئی یہ فلسفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا جو آپ نے چھیڑا۔ آپ تو دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نماز پا لی۔ اب یہ حدیث بڑی ہی اکابر حنفی علماء کو کھٹکی، حتیٰ کہ علامہ زیلعی جیسا حنفی محدث جس نے ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی ہے، نصب رایا لتخریج احادیث الہدایہ، تو زیلعی نے بھی یہ لکھ دیا کہ حاضل احادیث ایضاً مشکلۃ عن مذہبنا۔ یہ نصب رایا میں اسی حدیث کے پہلے اس نے تخریج کی ہے، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد وغیرہ میں کئی کتابوں کے حوالے دے کر آگے جا کر کہا ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ فجر کی باطل ہوتی ہے اور عصر کی ہو جاتی ہے۔ حنین بیٹے ادھر آ جاؤ۔ تو اس نے بھی کہا کہ ہمارے مذہب کی روح سے ان حدیث میں بہت اشکال ہے، یہ مشکل ہے ہمارے مذہب کی روح سے۔ تو مولانا تقی عثمانی نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث لکھی ہے، تو صاف لفظوں میں کہا کہ یہ احادیث جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، اور ہمارے اکابر علماء نے ان کو بہت توڑ موڑ کر ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو کہتے ہیں صاف کہہ دینا چاہیے بھائی ہمارے اکابر کے جو دلائل ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ اس طرح میں انشاءاللہ وہ حوالے جب وقت آئے گا آپ کو سارے لکھواؤں گا۔ بتانے کا مقصد کہ تعویلیں ایسی ایسی کرتے ہیں کہ حدیث سے جان چھوٹے، لیکن امام صاحب کا قول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ اسی طرح کچھ اور فرق ہے، مثلا قادیانی ہیں، اب وہ حدیث کے ساتھ کیا سلوک کرتے یا کس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں، توڑ موڑ کر حدیث کا مفہوم یا بالکل من گھڑت قسم کی روایات کو دلیل بناتے ہیں۔ شیعہ ہیں، ان کا حدیث کے ساتھ کیا سلوک اور کیا ان کا نقطہ نظر ہے، اور
اسی طرح جو ہے نا وہ یہ علماء اناف کا جو گروہ کئی شکلوں میں بانٹا ہوا ہے، اصلاً وہ سارے حنفی ہیں۔ معتزلہ فکر کے لوگ ان میں بہت زیادہ موجود ہیں، اسی طرح جہمی فکر کے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں، شیعہ فکر کے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں، مرجیہ فکر کے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ مولانا عبدالحی لکھنوی جو تھے، انہوں نے اپنی کتاب الرفع والتکمیل کے اندر یہ صاف لکھا ہے کہ حنفی جو ہے نا مذہب، اس کی کئی شاخیں ہیں۔ بالجملۃ فالحنفیۃ لہا فروع ومنہم الشیعہ ومنہم المعتزلہ ومنہم المرجیہ، تو یعنی یہ کہ اعتقادی اعتبار سے مختلف ہے۔ کوئی عقیدے کے لحاظ سے مرجیہ ہے، عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتا۔ کوئی عقیدے کے لحاظ سے جامی ہے، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام کہنے کے بجائے مخلوق مانتا ہے۔ کوئی عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہے، عقل پرست ہے، تو وہ اپنی عقل کی سان پر ہی ہر چیز کو پرکھتا ہے، جو اس کی عقل میں آ جاتی ہے مانتا ہے، عقل میں نہیں ہے یہ اس کی نہیں مانتا۔ یہ اصولی اعتبار سے یہ مختلف ہیں، فقہی اعتبار سے سارے حنفی ہیں۔ بات سنو، وہ جو کچھ بھی لائے ہیں دفتر میں لکھوا دو۔ تو آج اس وقت نیٹ کے اوپر انکار حدیث کرنے والے لوگوں کا ایک تمار بندھا ہوا ہے، جن کو حدیث کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی مذاق اور استہزاء کر رہے ہوتے ہیں اپنی عقل کی روح سے، جو ان کو سمجھ آتی ہے۔ اصل میں فہم ان کا اپنا خراب ہوتا ہے، تو حدیث کا مفہوم بگاڑ کر اپنے فہم کے اوپر چڑھا کر کہتے لو یہ تو حدیث یہ بتا رہی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ عجیب غریب قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ تہیہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو ہم اس بات کی پوری طرح اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ان سارے لوگوں کا کچھ نہ کچھ تھوڑے وقت میں تعارف ان کو ہو جائے، تاکہ جس خطے اور علاقے میں بھی جائیں تو ایسا کوئی بندہ ٹکرے تو کم از کم بنیادی چیزیں تو پتہ ہو نا۔ تو یہ اصل میں ہمارے دورے کا مقصود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے انتہائی شارٹ کٹ طریقے سے رکھا ہے۔ اچھا، اب میں حدیث کی آج حجیت کے حوالے سے کہ حدیث وحی ہے، سنت ہے، وحی ہے، قرآن کے ساتھ دوسرا بڑا ماخذ ہے، اور اس کے دلائل سارے آج میں آپ کو قرآن سے دوں گا۔ تو اس لیے سارے بھائیوں کے پاس قرآن ہو، قرآن کھولو، جو آیت میں آپ کو بتاؤں آپ قرآن کھول لیں، ہم اس کو آیت کو پڑھیں گے۔ ایک لحاظ سے یہاں ایک اور چیز بھی بن جائے گی کہ کچھ بھائی بہنیں کہ وہ خاص طور رمضان میں ظاہر ہے قرآن کا رمضان سے تعلق ہے، تو وہ دورہ تفسیر کی توجہ زیادہ رکھتے تھے۔ تو یہ سمجھیں حدیث خالی نہیں ہے، حدیث تو قرآن کے ساتھ ساتھ چلنی ہے، تو قرآن بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ ہمارے جتنے حدیثی معاملات ہیں نا، آپ نے اس کے ساتھ اس کا جو بیسک حکم ہے وہ قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں کھول کر آپ سامنے رکھیں گے اور پڑھیں گے نا، تو اس میں استدلال آپ سمجھیں کہ جو بات کریں وہ نص قرآنی سے بھی ہو رہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ 2 گھنٹے یہ غامدی کے نظریہ حدیث پر درس دیا لاہور، شرقی لاہور میں۔ وہاں کچھ نوجوان نسل گمراہ ہو رہی تھی، تو میرا انہوں نے ایک شادی حال میں پروگرام رکھا۔ میں نے پورے 2 گھنٹوں میں اللہ کی توفیق سے نہ صرف قرآن کی دلیلیں پیش کی۔ ایک نوجوان مجھے بعد میں ملا تو کہتے ہیں آپ نے کوئی حدیث پیش نہیں آج کی۔ تو میں نے کہا کہ جن لوگوں کے بارے میں نے بات کرنی تھی نا، وہ دائی ہیں، کوئی ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن مہیمن ہے اور سب چیزوں پر نگران ہے۔ میں نے اس لیے قرآن کی آیات سامنے رکھی کہ یہ قرآن بھی نہیں صحیح معنوں میں مانتے، قرآن تو میں حدیث بنواتا ہے۔ اب آپ نکالیں، بہنیں بھی نکال لیں 6 پارہ
سورۃ النساء آیت نمبر 163، چھٹا پارہ، سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا اوحینا، انا بے شک ہم نے، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا تیری طرف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا خطاب ہے۔ یقیناً ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف، کما جیسا کہ، یہ تشبیہ کے لیے لفظ آتا ہے، کما جیسا کہ، اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ ابراہیم ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب، وَالْأَسْبَاطِ اور ان کی اولاد، وَعِیسیٰ وَأَیُّوبَ اور عیسیٰ و ایوب کی طرف، وَیونس وَہارون وَسُلیمان اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، وَآتَیْنَا اور ہم نے عطا کی دی، داود کو، زبورا زبور۔ اب یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح البخاری کتاب و بدع الوحی شروع میں یہ آیت امام بخاری نے نوٹ لکھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے بڑے عظیم محدث تھے، اسی طرح بڑے عظیم مفسر اور فقیہ بھی تھے۔ کتاب کا عنوان رکھا وحی کے متعلق، اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ حدیث رسول بھی وحی ہے، امام بخاری نے قرآن کی آیت پیش کی۔ یہ شروع جب بخاری اب کرتے ہیں، جنہوں نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جب آپ بخاری سٹارٹ کرتے ہیں تو کتاب و بدع الوحی پڑھتے ہی پہلی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ نوح علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود علیہم السلام۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، وَرُسُلًا
اور کتنے ہی رسول ہیں قد یقیناً قصصناہم ہم نے ان کو بیان کیا ہے علیکا تجھ پر من قبل اس سے پہلے بھی ورسلا لم نقصصہم علیکا کتنے ہی رسول ایسے ہیں جن کا بیان ہم نے آپ پر نہیں کیا. یا ضمناً ایک مسئلہ بھی سمجھ لو, حجیت حدیث تو میں عرض کروں گا ہی, ایک ضمناً مسئلہ یہ ہے ہمارے ماحول میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب دے دیا. علم غیب دیا یعنی وہ کہتے ہیں آپ جن آیتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کہہ دو میں نہیں جانتا, کہتے ہیں اس کا مطلب میں ذاتی طور پر نہیں جانتا, یہ معنی نہیں کہ میں عطائی طور پر بھی نہیں جانتا. یہ ان کی تعویل ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عطائی طور پر سب کچھ دیا ہے. تو قرآن کی آیت تو یہ بھی بتا رہی کہ عطائی طور پر بھی سب کچھ نہیں دیا. کچھ رسولوں کا تذکرہ اللہ نے آپ پر قرآن میں کر دیا. کتنے ہی رسول ہیں جن کا تذکرہ اللہ کہتے میں نے کیا ہی نہیں آپ پر. تو جب اللہ رب العالمین نے آپ پر وہ قصہ نبیوں کا بیان ہی نہیں کیا تو عطائی طور پر کلی کیسے ہو گیا؟ آپ جانتے ہوں گے ہمارے جماعت کے ایک بڑے عظیم عالم محدث گزرے ہیں مولانا محمد یحییٰ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ میرے الحمدللہ مناظرے کے ساتھی ہیں. ہم جہاں بھی جاتے تھے قاضی عبدالرشید صاحب, مولانا یحییٰ صاحب اور میں, ہم تینوں اکٹھے جاتے تھے. تقریباً جو قاضی صاحب کے بقول 32 مناظرے ہمارے ریکارڈ پر موجود ہیں ویڈیو کیسٹ والے, ان سب میں مولانا گوندلوی, میں اور قاضی صاحب موجود ہیں. مولانا یحییٰ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بات سنائی, کہنے لگے کہ گوندلا والا جو گجرانوالا کے ساتھ ہی ان کا گاؤں ہے, تو بریلوی مکتبہ فکر کے 3 عالم ہیں, تینوں سگے بھائی ہیں, گجرانوالا میں بڑے معروف ہیں. مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب, مفتی شریف ہزاروی صاحب اور منیب الرحمان, یہ تینوں سگے بھائی ہیں. غلام فرید صاحب فوت ہو گئے, بڑے ہیں. شریف ان سے چھوٹا ہے, اور مجیب سے ہمارا مناظرہ ہوا تھا اور اس میں یہ سارے موجود تھے. تو یہ نا جو مفتی شریف ہزاروی ہیں ان کے, یہ گوندلا والا میں مین روڈ پر ایک بڑی مسجد ہے, تو اس میں دورہ تفسیر کرواتے تھے. تو مولانا گوندلی کہتے میں اس وقت طالب علم تھا, گھر ہمارا مسجد کے قریب ہی تھا. تو مولوی شریف ہزاروی صاحب دورہ تفسیر کروا رہے تھے, تو میں بھی ان کے دورے میں چلا گیا. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اس آیت سے وہ علم غیب کلی ثابت کر رہے تھے. تو کہتے جب ان کا درس ختم ہوا تو میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ کہ مولوی صاحب نے کہا جی پوچھو. گوندلی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتا یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ یہ تو مدرسے کا پہلی کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم, فعل اور حرف. مولا گوندلی کہتے ہیں حضرت قرآن نے کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کلمے کی 3 قسمیں ہیں,
یہاں صرف اسموں کا بیان ہے، فعل اور حرف کا بیان نہیں ہے۔ یہ ایک حصہ تو اللہ نے دیا، 2/3 تو بھی پیچھے پڑا ہے، آپ کہتے ہیں کلی علم ہے۔ کہتے ہیں بالکل مبہوت رہ کے ہو گیا، اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا وہ کس طرح کا مسئلہ حل ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے بندہ بھیج کے پتہ کروایا کہ لڑکا کون ہے، تو بعد میں کہتے ہیں پھر اس نے اپنی مسجد کے جو ہے نا وہ انتظامیہ کو کہا کہ اس کے والد کو کہو کہ یہ ہمارے درس میں نہ آئے، یہ ہمیں خراب کرے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ پھر اس کے بعد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب طریقے سے بات کی۔ تو اللہ کا کلام کرنا یہ اللہ کا وصف ہے، اس لیے قرآن ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جہمیہ قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، یہ بندوں کی زبانوں سے نکلتا ہے تو یہ اس لیے مخلوق ہے۔ تو یہ تو ایک الگ اعتقادی بات ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں کوئی ہم موقع ملا تو کریں گے۔ ابھی بتانا کیا مقصد ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے اس کے حروف ہیں اور اس کی آواز بھی آتی ہے، حروف اور صوت۔ اللہ جب کلام کرتا ہے نبیوں سے تو نبی جو سنتے ہیں وہ حروف اور الفاظ کا مجموعہ سنتے ہیں، تو آواز آتی ہے تو سنتے ہیں۔ تو اللہ کا بولنا، اس کا کلام کرنا یہ اس کی صفت ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ نے یہاں بتایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا ہے۔ اب جو بات اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ہی وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا سب سے نوح علیہ السلام کے بعد باقی نبیوں سے پہلے ذکر ہوا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام ان دونوں پیغمبروں کی لڑی سے آگے پھر انبیاء رسل آتے چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھیجے ہیں۔ اب آپ نکالیں قرآن پاک میں سے 23واں پارہ سورہ صافات، 37 نمبر سورت ہے، 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 102، اور اس سے آگے ہم پڑھیں گے تھوڑا سا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک بیٹے کی دعا مانگی، رب حبلی من الصالحین، 100 نمبر آیت میں، رب حبلی من الصالحین، میرے رب تو مجھے صالحین میں سے عطا فرما۔ تو اللہ سے جب بھی اولاد کی دعا مانگو نا، خالی اولاد نہ مانگا کرو، صالح اولاد مانگا کرو، نیک اولاد کی دعا کیا کرو، رب حبلی من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں ایک تحمل والے، برداشت والے بیٹے کی، لڑکے کی بشارت دی، کیونکہ ذبح ہونا تھا نا۔
ذبیح کے لیے تحمل والا ہونا، صبر والا ہونا، برداشت کا مادہ رکھنے والا ہونا ضروری ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے متعلق جہاں بشارت ہے نا، وہاں پہ غلام علیم فرمایا ہے، علم والے لڑکے کی بشارت۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت آئی ہے وہ ہے بغلام حلیم، حلم والا، بردباری والا، تحمل والا، برداشت والا، صبر والا لڑکا۔ فلما بلغ، پس جب وہ لڑکا پہنچ گیا، معہو اس کے ساتھ یعنی ابراہیم کے ساتھ، السعی دوڑ دھوپ کو، سعی یسعی کا معنی دوڑنا، کوشش کرنا۔ تو بچہ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ بھاگنے لگا، پھرنے لگا، قالا، تو ابراہیم نے کہا، کسے؟ بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں۔ کہاں دیکھتا ہوں؟ فی المنام، نیند میں، خواب میں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، فانظر تو دیکھ، غور کر، ماذا تری، یہ خواب میں نے دیکھا نا، ماذا تری، اس کے بارے میں تو کیا دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ رؤیت عینی بھی ہوتی ہے، رؤیت قلبی بھی ہوتی ہے۔ آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، دل سے سمجھنا بھی اس کے معنی میں ہے۔ تو یہاں دیکھنے اور سمجھنے کے معنوں میں ہے۔ فانظر ماذا تری، اب بیٹا کیا کہتے ہیں؟ قالا یا ابتی، اس نے کہا اے میرے ابا جان، افعل، آپ کریں، ما جو، تؤمر، یہ تؤمر ہے نا، مضارع ہے، فعل مضارع جو ہے خبر کا معنی دیتا ہے، لیکن عربی میں خبر بمعنی امر بھی استعمال ہوتا ہے، خبر بمعنی امر بھی۔ تو افعل ما تؤمر، کر جو تجھے حکم ملا ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں سے۔ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، اسلام لے آئے، فرما بردار ہو گئے، یعنی دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ، اور اس نے اس کو لٹا دیا، لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل، پیشانی کے بل، یعنی الٹا زمین پر باپ نے بیٹے کو لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو آواز دی، اَن یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اب پہلی آیت میں نے سورۃ نساء کی 163 اور یہ مقام جو سامنے رہے، اب سمجھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ لیکچر کے آخر میں سوال، دوران پھر وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ نوٹ کر لیں، کوئی بھی سوال ہو اینڈ پہ کریں۔ ویسے میں نے سوال و جواب کے لیے عصر کے بعد کا ٹائم اسی لیے رکھا ہوا ہے، اس میں آپ سوال و جواب کھل کے کریں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ آئے تو مقام سارا اور سورۃ نساء والا سامنے رکھے۔ اب سورۃ نساء میں اللہ نے کہا کہ جیسے پہلے
نبیوں پر وحی کی تھی، آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی۔ اب پہلے نبیوں پر وحی جو اللہ تعالیٰ نے کی، کیا وہ صرف آسمانی صحیفے اور کتابیں ہی وحی کی تھی، یا کہ صحائف اور کتب کے سوا بھی وحی کی تھی؟ تو اگر یہ قرآن بتلائے کہ پہلے پیغمبروں پر کتب اور صحائف کے علاوہ بھی وحی آئی ہے، تو پھر یہ ماننے میں کوئی اشکال نہیں کہ آپ پر قرآن کے سوا بھی وحی آئی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم سنایا ہے، یہ حکم ان کو کہاں ملا؟ خواب میں کہ کتاب میں؟ تو مولانا خواب میں، دونوں جگہ ہے۔ فانظر ماذا ترى انی ارا فی المنام انی اذبحک، اور آگے قد صدقت الرؤیا، خواب میں حکم ملا، اور خواب کتاب کے علاوہ ہے۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی ہے، اس لیے تو اس کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ تؤمر امر جو ہے، حکم ملا، خواب میں ملا، تو یہ خواب کا حکم کتاب کے علاوہ ہے، جس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ بولا نا، باپ بیٹا دونوں، جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے پیغمبر پر آسمانی کتاب کے سوا بھی وحی کا نزول ہوا ہے، اور انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد نبیوں میں پہلا ذکر کن کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح آپ نکال لیں سورہ یوسف، یہ بات سمجھ آ گئی استدلال؟ سورہ یوسف آیت نمبر 15، 12واں پارہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بات کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ باہر کھیل کود کے لیے جائیں، تو یوسف ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو۔ وہ گفتگو ہوئی، خیر بالآخر والد نے اجازت دے دی، تو قرآن نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 15 سے بات شروع ہوئی ہے۔ فلما ذهبوا به، جب وہ اس یوسف کو لے کر چلے گئے، فلما ذهبوا به وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اجماع کر لیا۔ وہ سارے بھائیوں کا اجماع اور اتفاق ہو گیا، کس بات کے اوپر؟ اَن يَجْعَلُوهُ، کہ یوسف کو ڈال دیں، پھینک دیں، فی غیابۃ الجب، کسی گہری کھائی کے اندر، گہرے کنویں کے اندر پھینک دیں، اس پر اتفاق ہو گیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کسی قوم کی طرف بھی بھیجا نہیں تھا، چھوٹے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ کس کی طرف؟ یوسف کی طرف۔ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ہم نے اس وقت اس کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
البتہ ضرور بالضرور تو ان کو خبر دے گا بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس عمل کی، اس کرتوت کی جو انہوں نے تیرے ساتھ کیا اور تجھے گہری کھائی میں پھینک دیا، گہرے کنویں میں ڈال دیا، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا تو ان کو ان کے اس امر کی خبر دے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کوئی شعور بھی نہیں، بھول چکے ہوں گے، تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یوسف زندہ ہے، ہمارا بھائی ہے، عزیز مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، بھول چکے ہوں گے اس وقت تو ان کو بتائے گا تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی ایسی وحی کا تذکرہ کیا جو ان کو اعلان نبوت کرنے سے پہلے اللہ نے دی، کیونکہ سورہ یوسف میں ہی آیت نمبر 22 سے آگے اس میں دیکھیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی مضبوط عمر کو پہنچے۔ ایسے معلوم ہے جب وہی آئی تھی تو مضبوط عمر نہیں تھی ابھی، أَشُدَّهُ جب مضبوط عمر کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو یہ حکم علم یہ نبوت ہے، یہ کب دی؟ مضبوط عمر کو پہنچنے کے بعد، تو اعلان نبوت سے قبل بھی اللہ نے وحی کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سابقہ پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ نے ان کو جو حکمت اور علم دینا تھا اس سے قبل بھی وحی کی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو کتب صاحب وغیرہ پہلے نبیوں کو ملتے تھے، اللہ نے اس کے علاوہ بھی ان پر وحی کی ہے۔ تیسری مثال قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ، بیس نمبر سورت، 16واں پارہ، نو نمبر آیت، پارہ نمبر 16، سورہ طٰہٰ، سورت نمبر 20، آیت نمبر 9، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی حدیث آئی ہے؟ کیا حدیث تھی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل سے مراد دے بچے نہیں تھی ہوئے، نکاح کیتا سی، بیگم نو نال لے کے اپنے علاقے جائے سی۔ فقال لأہلہ، اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ کو سو، تم ٹھہر جاؤ۔ جو اگلی بات میں نے کرنے سے پہلے ایک نقطہ یہاں اور سمجھو۔ کو سو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور کیا کس کو رہے ہیں؟ کیوں مولانا؟ بیوی کو۔ بیوی کے لیے کیا آنا تھا؟ کو سی، واحد مونس حاضر کا صیغہ، ایک خاتون کو حکم دیں تو آنا تھا کو سی، آیا کیا؟ کو سو۔ یہ بھی آپ نے مقام یاد رکھنا ہے۔ یہ میں کچھ باتیں بیچ میں ایسی آ جاتی ہیں جو آپ کو بہت نفع دیں گی جب آپ کو کئی معاشرے میں جا کر گفتگو کرنی پڑے۔ یہ جو 22واں پارہ ہے نا،
شروع میں سورت احزاب کی آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو صرف چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور کر دیں اے گھر والوں، اور تمہیں خوب صاف کر دے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے۔ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک کی ازواج کے متعلق، کیونکہ یہ جس آیت کا حصہ ہے نا، وہ بھی اسے پچھلی پورے رکوع سے لے کر آگے تک پورا یہ جو رکوع ہے سارے کا سارا نبی پاک کی بیویوں کے متعلق ہے۔ یہ انما یرید اللہ سے پہلے جو آیت ہے نا وہ بھی دیکھیں نا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹیک کر بیٹھی رہو، پہلے دور کی جاہلیت کی طرح زینت کا اظہار مت کرتی پھرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ پھر اس کے بعد بھی ہے وَاذْكُرْنَا، نبی کی بیویوں یاد کرو، ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے علماء کا کیا کہنا ہے کہ آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ اب ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چادر کے نیچے حضرت علی کو، حسن و حسین کو اور حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لے کر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میرے اہل بیت صرف یہ ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت صرف یہ ہیں۔ لوگ ازواج کو اہل بیت سے خارج کر رہے ہیں۔ بھئی جہاں بخاری میں یا مسلم میں ہؤلاء اہل بیت والی بات آئی ہے، وہاں پر بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے، کتاب جو ہے نا وہ شہادات کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جس وقت تہمت لگی تھی زنا کی، منافقوں نے لگائی، آپ بڑے پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا من یعذرنی منکم رجلا بلغ اذاہ فی اہل بیتی، کون ہے تم میں سے بندہ جو ایسے شخص کے سے میرا یعنی بدلہ لے جس شخص کی اذیت مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں پہنچی ہے۔ بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، یہاں حضرت عائشہ کو اہل بیت کہا ہے، صحیح بخاری کتاب الشہادات میں۔ تو میں جو بات کہنے لگا وہ یہ ہے، دیکھو ان کا استدلال یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق عورتوں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہتے ہیں لیذہب عنکم، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، آگے یطہرکم میں بھی وہی کم ہے، تو مخاطب مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جمع مذکر حاضر کے صیغے اہل بیت کی نسبت سے آئے ہیں۔ اہل لفظ عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہے لفظاً، اور اس کے ساتھ اس کی نسبت سے جتنے صیغے آتے ہیں وہ مذکر کے آتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی قرآن کیا ہے، دیکھو فقال لأہلہم کثوا، اب کو سو جو برباد لفظ اہل کی رعایت سے کہا ہے، ورنہ مراد بیوی ہے جس کا ذکر ہے کہ آیت میں کو سی نہیں کہا۔ دوسری مثال اس کی یہ آپ رکھ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تابوت تیار کروایا، کیونکہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیتا، بری طرح مار دیتا تھا۔ تابوت تیار کیا، صندوق بنایا،
بیٹا اس کے اندر رکھا اور دریا میں ڈال دیا۔ اب پانی جدھر جا رہا ہے دریا میں وہ تابوت جا رہا ہے، تو فرعون کا محل جو تھا وہ دریا کے کنارے پر تھا۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا اپنے آپ کو، سب سے اونچا رب، لیکن اپنے گھر میں اولاد کوئی نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی اجویری کو لوگ داتا کہتے ہیں، دینے والا، مرادیں مانگتے ہیں ان سے، اولادیں جا کر طلب کرتے ہیں، بگڑیاں سنوارنے کی استدعا کرتے ہیں۔ علی اجویری کا پورا نسب نامہ ہسٹری پڑھ لو، اس کے گھر میں بھی اولاد نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے دینے والا، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو فرعون کے گھر میں اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی بڑی نیک تھی، اس نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ تابوت میں ڈالا ہے، کسی نے پھینک دیا ہے، تو حکم دیا، پکڑ کے لایا گیا۔ تو کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا لنتخذہ ولدا، ہمارے گھر اولاد نہیں ہے، اتنا پیارا بچہ ہے تو ہم اس کو اپنا لڑکا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو فرعون بھی راضی ہو گیا اور بیوی نے بھی اظہار کر دیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے سرکاری طور پر فرمان جاری ہوا کہ دائیاں جو ہیں ان کی تلاش کی جائے، کوئی دائی ایسی مل جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ اب جو بھی دائی آتی موسیٰ علیہ السلام کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ فحرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والیاں ہم نے موسیٰ پر حرام بنا دی تھی۔ اب وہ بہن جو موسیٰ علیہ السلام کی، وہ تابوت جدھر جب پیچھے فاصلے پر رہ کر دیکھتی وہ بھی محل میں جا داخل ہوئی، تو دیکھتی ہے کہ جو بھی دائی آتی ہے موسیٰ اس کا دودھ نہیں پیتے، تو کیا کہنے لگی وہ؟ یہ الفاظ ہیں جو غور کرنے والے ہیں۔ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، حل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک اہل بیت پر کروں؟ وہ اہل بیت کیا کریں گے؟ یکفلونہ، اس بچے کی کفالت کریں گے۔ یہ کفل یکفلو، یکفلان، یکفلون، یکفلون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پھر حکم ہوا لے کے آؤ، تو وہ دوڑی گئی، کس کو لے کر آئیں؟ اور دودھ کس کا پینا تھا؟ ماں گئی تھا نا، تو اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ یکفلون۔ ویسے تو یہ جو گروہ ہے نا اتنا کم وقت ہے، ان کے کیا کہنے، یہ دودھ پلوانے پہ ہیں تو مردوں سے بھی پلوا دیتے ہیں۔ اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے، اور عباس قمی کی منتہی الاعمال جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو آپ کے لیے پینے کو دودھ نہیں مل رہا تھا۔ جو آپ کے چچا ابو طالب تھے نا، انہوں نے پکڑا، فَأَلْقَاهُ ابو طالب عَلَى صَدْيِ نَفْسِهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ لَبَنًا۔ ان لوگوں کے کیا کہنے ہیں؟ قرآن اصل میں جو لوگ بھی حدیث اور سنت کو قرآن سے جدا کر کے تو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں نا، وہ گمراہ ہی ہوتے ہیں، اور وہ اپنی من چاہی تفسیر جو ہے نا وہ قرآن کی کرتے ہیں۔ تو کبھی کوئی تفسیر ہو رہی ہے تو کبھی کوئی ہو رہی ہے، نہ اس کا کوئی سر نہ پاؤں۔ تو بات ہم کر رہے تھے، بیوی سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا، یقیناً میں نے آگ پر اطلاع، کہیں آگ دور جلتی دیکھی۔ اب یہ تو یہ ٹھیک اندازہ نہیں تھا کس جگہ ہے، اگر وہ ٹھیک اندازہ ہوتا نا تو یہ نہیں کہنا تھا لعلی آتیکم منھا بقبس او اجد علی النار ھدی، امید ہے تیرے پاس کوئی چنگاری لے کر آ جاؤں گا یا آگ کے اوپر رہنمائی پا لوں گا کہ آگ کہاں جا رہی ہے۔ تو اگر پیغمبر کو سب کچھ ہی پتا ہوتا ہے تو یہ کہنے کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، لعلی کے بعد کیا ہے؟
آتی، یہاں بھی قوم میں آگے بھی جب مذکر حاضر کا اسی کا آیا ہے. من آب قبس وجد علی النار ہدا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ اس آگ کے پاس آئے تو آواز دی گئی اے موسیٰ. اب کئی لوگ کہتے ہیں آگ کے اندر سے آواز آئی، آگ بولی اور اس نے کہا انی انا ربک، یقیناً میں تیرا رب ہوں. جب آگ کے اندر سے آواز آ کے آگ بول کے کہہ سکتی ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو وہ اصل میں آگ نہیں بولی، آگ کی سمجھو زبان پر رب بولا ہے. تو ایسے اگر منصور نے کہہ دیا انا الحق، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں، تو یہ بات نہیں ہے کہ منصور کافر ہو گیا تھا، بلکہ منصور کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جو آواز دے کر یہ کہا. یہ طویل احمد رضا نے کی ہے فتاوی رضویہ کے اندر. تو صوفی کہتے ہیں کہ صوفیاء کے زبان پر رب بولتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا انا الحق، میں حق. اس کو پھانسی لگا دیا گیا تھا نا منصور کو، کہ اپنے آپ کو حق یعنی اللہ کہنے لگ گیا ہے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ آگ جو ہے نا وہ بولی اور اس نے آواز دی. اتنا ہے کہ جب وہ آگ جہاں جل رہی تھی وہاں آئے موسیٰ تو نودی آواز دی گئی. اب کدھر سے آواز آئی؟ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ آگ بولی. نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی یا موسیٰ انی انا ربک. وہ آواز اللہ کی طرف سے آئی تھی، انی انا ربک، یقیناً میں تیرا رب ہوں. فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے دونوں. انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً تو پاک وادی طویٰ کے اوپر ہے. اب یہاں پر ایک بات پہ دیکھو، شروع میں میں نے ابھی کہی تھی نا آپ کو، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کی آواز بھی ہے اور اس کے حروف بھی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی انا ربک، یہ لفظ اللہ نے کہا میں تیرا رب ہوں، تو جوتے اتار دے، تو پاک وادی طویٰ پر ہے. پھر حکم دیا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو چیز وحی کی جا رہی ہے تو غور سے سن. معلوم ہوا کہ وہ جو کلام ہے اللہ کا وہ سنا بھی جاتا ہے، تبھی تو کہا نا فَاسْتَمِعْ، غور سے سن. تو کئی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کلام لفظی نہیں، کلام نفسی ہے. یہ سنا ہوئے عقیدے کی کتابیں جن بچوں کو پڑھنے کا بھائیوں کو شوق ہے نا، تو اس میں ایک یہ بات پڑھیں گے کہ یہ جو ہمارے اہل و رائے بھائی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے وہ کلام لفظی نہیں ہوتا، کہ اس کے الفاظ جو ہیں ہوں، اس کی آواز ہو، اس کے حروف ہوں، ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں وہ کلام نفسی ہے، جسے بندہ اندر اندر سوچتا ہے، بولتا نہیں ہے، اندر ہی اندر گفتگو کرتا ہے. تو اللہ کا کلام کرنا کلام نفسی ہے. بھائی نفسی ہو تو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہستی اپنے اندر ہی غور و فکر کرتی ہے، اس کے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم ادھر کیا کہتے ہیں؟ گونگا. کیا بولتے ہیں؟ وہ جو بندہ اپنی بات نہیں کر سکتا، اندر ہی اندر اس کے دل میں رہ جاتی ہے، اظہار زبان چلتی نہیں اس کی، تو اس کو گونگا کہتے ہیں. الیاذ باللہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں. ہمارے شیخ حافظ اللہ زاہدی حافظہ اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر ہم ان کے عقیدے کی کتابیں دیکھیں اور قرات کی کتابیں دیکھیں، انہوں نے 2 قرآن بنائے ہوئے ہیں. کتنے؟ 2. کیسے؟ قرات جب کرتے ہیں نا، وہاں جب قرآن کی جو تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قرآن ایسا کلام ہے جو اللہ سے جبریل نے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، لفظاً و معناً یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہاں تعریف اور ہے. بھائی لفظاً و معناً اگر اللہ بولتا ہی نہیں تو جبریل نے لفظ کہاں سے لے لیے؟ اور جس وقت عقیدے کی کتابوں میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ اللہ تو کلام ہی نہیں کرتا، لفظی کلام نہیں ہے اس کا، وہ تو کلام نفسی ہے. تو جب اللہ کا کلام نفسی ہے تو وہ قرآن جو ہے وہ نفسی کلام والا کدھر ہے؟ دونوں بالکل متضاد چیزیں ذکر کرتے ہیں.
تو اللہ نے ایسی وحی کی جو سنی جاتی تھی، جو ان اخترتک، میں نے تجھے چن لیا، فاستمع، تو دھیان سے سن، ما لما، اس کو جو یوحا وحی کی جا رہی۔ کیا وحی کی؟ اب دیکھو دھیان سے آپ بھی سنیں، اللہ نے وحی کیا کی؟ اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اقاد و قریب ہے، اخفیہا، میں اس کو چھپا کے رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس نے جو دوڑ دھوپ کی ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، لاٹھی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے پھر آگے تفصیل شروع کر دی، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی کام ہیں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی کو پھینکیے، جب لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک دوڑنے والا سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا اس کو پکڑ لے، ڈرنا، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ ایک یہ معجزہ دے دیا، دوسرا فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف جو ہے نا وہ ملا لے، اور یہ سفید بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں ید بیضا، عصا اور ید بیضا۔ فرمایا آیۃ اخری، یہ ید بیضا ایک دوسری نشانی ہے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تو فرعون کی طرف جا، اس کو دعوت دے۔ اب فرعون بڑا سرکش تھا، تو کہا اللہ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرا شرح صدر کر دے، میرا کام آسان کر دے۔ مولانا سونا نہیں گیا، سون نہیں آئے، میں رات بڑی لیٹ سویا ہوں، کوئی کام تھا اوپر، تو تقریباً میں 2:30 بجے کے بعد سویا ہوں، اور صبح سے اٹھ کے پھر گیا ہوں، ایک درس دے کے آیا ہوں، اب آپ کے لیے بیٹھا ہوں۔ جاگ کے رہنا ہے، کوئی سو رہا نا مجھے نہ بولنا پڑے، آپ دائیں بائیں سارے ہی گائے بگائے دھیان رکھو، کچھ سو رہا تو اس کو ہلا دے۔ زور کے بعد آپ کو سونے کا فل ٹائم ہے، آپ عصر تک جی بھر کے سوئیں، عصر کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ بیٹھیں گے۔ اچھا دیکھیے، 2 معجزے دے دیے، فرعون کی طرف دائی بنایا، جاؤ جا کے دعوت دو۔ فرعون بڑا سرکش تھا، انہوں نے دعا مانگ لی اپنے لیے، پھر ساتھ ایک دعا اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ لی، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے اہل میں سے، گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، ہارون میرا بھائی ہے، اور اشدد بہی ازری، میری کمر اس کے ساتھ تو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، میرے اس کام اس کو بھی شریک بنا دے۔ یہ شراکت ٹھیک تھی، اللہ کے ساتھ شراکت جائز نہیں ہے، تو نبوت میں اپنے ساتھ جو ہے نا بھائی کو مانگ لیا، اللہ نے قبول کر لی۔ پھر کچھ بچپن کی نعمت یاد کروائی، پھر اس کے بعد جب دعا قبول ہوگی فرمایا اذهب انت واخوک، تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ۔ یہ آیت نمبر ہے 42، اذهب انت واخوک، تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ، کیا لے کر؟ بے آیاتی، کیا لے کر جاؤ؟ فاستمع لما یوحا بھی سامنے رکھو، یہ آیت بھی سامنے رکھو، اذهب انت واخوک بے آیاتی، تو اور تیرا بھائی دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا تثنیہ کا صیغہ، دونوں جاؤ، الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف بڑا سرکش ہے، فقولا لہ قولا لینا، دونوں نرم طریقے سے اس سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آیتیں دے کر بھیجا، دونوں کو آیتیں دے کر بھیجا۔ اب یہ دونوں چلے گئے، اور فرعون کے پاس جا کر کیا کہا؟ آگے آیت نمبر 47 میں ہے،
فقولا انا رسولا ربک، دونوں نے کہا ہم تیرے رب کی طرف سے رسول ہیں، دو رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو چھوڑ، ہمارے حوالے کر، ہمارے ساتھ بھیج، ان کو سزا نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، تیرے پاس ہم تیرے رب کی طرف سے آیت لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسی پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ پھر ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے نکل گئے، فرعون پانی میں ڈوب گیا، تو اللہ رب العالمین نے میدان تیہ میں کچھ عرصہ رکھا، وہاں جا کر اللہ نے پھر تورات عطا کی۔ یہ آیت نمبر 150 کے قریب چلے، سورہ طٰہٰ کی 150 نہیں، ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ چلو ابھی آپ سورۃ اعراف نکال لیں، 145 نمبر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 145، ہاں جی۔ یہ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہا ہے موسیٰ یقیناً میں نے تجھے چن لیا لوگوں پر اپنے رسالات اور کلام کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس کو پکڑ لے اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، اور ہر قسم کے احکامات ہم نے تختیوں میں لکھ کر اس کو دے دیے۔ موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، تو اس میں نصیحت تھی اور ہر چیز کی تفصیل تھی۔ فخذھا بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، قوم کو بھی حکم دو جو اس کے سب سے بہترین احکام ہیں ان کو لے لیں۔ سأوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا مقام اور ٹھکانہ دکھا دوں گا۔ تو یہ جو بتایا نا، اس کا سیاق و سباق بھی دیکھیں پیچھے آیت نمبر 138 میں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا۔ دریا کے پار جانے کے بعد آگے پھر موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہیں، اور یہ آیات جو میں نے تھوڑی سی ذکر کی ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے بعد تورات لے کر آئے ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آیات دے کر بھیجا نا فرعون کی طرف، اور فاستمع لما یوحی بھی فرمایا۔ اب یہ آیات اور فاستمع لما یوحی والی وحی یہ کب تھی؟ تورات سے پہلے کے بعد؟ تورات سے پہلے تھی، تورات بعد میں آئی۔ یہ سیاق بتا رہا جو میں نے آپ کو سورۃ اعراف سے تھوڑا سا بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کو پار لے گئے دریا کے، پھر دوسری جانب جا کر رہے، وہاں جا کر پھر بھائی ہارون کی ڈیوٹی لگائی، وہ پھر کتاب لینے چلے گئے، پیچھے سامری نے اپنا کام دکھا دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے۔ تو اب یہ جو وحی تھی اور آیتیں تھیں، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا لے کر جاؤ، یہ تورات میں تھی یا تورات کے علاوہ تھی؟ تورات کے علاوہ تھی۔ تو یہ دونوں آیتیں بے آیات تھی، اور دوسرا فاستمع لما یوحی، اس بات پر دلالت کر رہی ہیں تورات کے سوا بھی وحی موسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ اور نبی پاک پر وحی کیسے آئی؟ جیسے پہلے نبیوں پر آئی۔ جب پہلے نبیوں کو
کتب صحائف کے سوا بھی وہی دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے سوا بھی وہی دی، ابراہیم علیہ السلام کو تورات کے اپنے صحائف کے سوا بھی وہی دی، یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے قبل بھی وحی عطا کی۔ تو پھر یہ ماننے میں کوئی اشکال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا وہی مان لیں تو کون سا قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے؟ خود جب قرآن کہہ رہے کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے علاوہ بھی وحی کا نزول فرمایا۔ دوسرا طریقہ جی، اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کتاب کے ساتھ حکمت کے نازل کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو آپ دیکھیں پہلا پارہ سورۃ البقرہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 129 نمبر آیت نکال لیں۔ اللہ اکبر، یہ 15واں رکوع ہے نا، اس سے پہلے دیکھیں 129 نمبر آیت۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کعبہ کے وقت اللہ سے کچھ دعائیں مانگی، جن دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج دے، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ہی ایک پیغمبر مانگا، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ یہ سارے اولاد آدم ہیں، یہ تمام انبیاء اور رسل اولاد آدم ہیں، جس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ذاتی نور سے جدا کر کے دنیا میں بھیجا، ایسا نہیں ہے۔ صلات الصفا، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، صلات الصفا، صاد لام الف اور تا لمبی تا مربوطہ، الصفا صاد فا الف، صلات الصفا، یہ اس کے کچھ رسالے چھپے ہیں نور کے متعلق، اس میں بھی ہے اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی ہے صلات الصفا۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی نور سے جدا کیا۔ اور وہ جو دوسرا گروہ ہے نا پانچ تنی، وہ کہتے ہیں خدا کے نور سے جدا ہوئے پانچوں تن، محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہ کوئی اللہ سے جدا ہوا ہے، نہ اللہ کسی سے جدا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے پیدا فرمایا۔ دعا کر رہے ہیں، اور وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ ان کو تعلیم دے گا، سکھائے گا۔ کیا چیز؟ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ
اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز ہر چیز پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ امام ابن کثیر اس جگہ پر تفسیر میں حدیث لائے ہیں، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رؤیا امی الذی رأت، ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے، تو یہ دعا مانگی انہوں نے، اور اس دعا میں پیغمبر کے اوصاف کیا ذکر کیے؟ ایک تو آیات کی تلاوت کریں گے، دوسرے نمبر پر دو چیزیں سکھائیں گے، کتاب اور حکمت سکھائیں گے، تیسرے نمبر پر اس قوم کو گناہوں سے پاک اور صاف کریں گے۔ تو یہ جو کتاب اور حکمت کے سکھانے کا ذکر ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس مقام پر لکھتے ہیں الکتاب یعنی القرآن، الحکمہ یعنی السنہ۔ تو کتاب و حکمت کا کیا معنی ذکر کیا؟ قرآن اور سنت سکھائیں گے۔ پھر کہتے ہیں قالہ الحسن و قتادۃ و مقاتل ابن حیان و ابو مالک و غیرہم، یہ جو بات ہے نا، یہ امام حسن بصری، امام قتادہ، امام مقاتل بن حیان، امام ابو مالک وغیرہ نے بیان کی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت۔ تو پیغمبر ایسا بھیج جو ان کو قرآن و سنت سکھائے۔ یہ تفسیر جامع البیان، کچھ حوالے لکھ لیں اس آیت کی تفسیر میں، کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت، تفسیر جامع البیان۔ میرے پاس ایک نسخہ ہے 3 جلدوں میں نا، یہ 1 جلد میں بھی چھپی ہے، وہ جو 3 جلدوں والا نسخہ ہے اس کی جلد اول صفحہ 95 ہے۔ ایک امام گزرے امام عز بن عبد السلام، تو ان کی تفسیر القرآن، وہ ماوردی نے اس کا اختصار بھی کیا ہے، اس کا نام ہے اختصار النکت للماوردی، جلد 1 صفحہ 163۔ ایک ابن جزی بڑے مشہور مفسر گزرے، ابن جزی، ان کی کتاب ہے تسہیل، اس کے اندر بھی ہے تفسیر مظہری جو اردو والے نسخہ ہے، جلد 1 صفحہ 225 ہے۔ اچھا، اسی طرح نحو اور صرف میں بڑے مشہور امام اور مفسر قرآن گزرے ہیں، ابو حیان الاندلسی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت النحو بھی انہی کی کتاب ہے، یہ منسوب ہے، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن کوئی صریح نص نہیں کہ ہدایت النحو کس کی ہے۔ ادھر عربی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو ابو حیان الاندلسی کی طرف بھی لوگوں نے اس کی نسبت کی ہے۔ تو ابو حیان الاندلسی بڑے نحو اور صرف کے ماہر امام تھے، تو انہوں نے 2 تفسیریں ہیں ان کی، ایک ہے البحر المحیط، دوسری ہے النہر الماد۔ یہ النہر الماد جو تفسیر ہے ان کی مختصر ہے، تفسیر البحر المحیط کے حاشیے کے اوپر بھی چھپی ہوئی ہے۔ وہ جو حاشیے والا نسخہ ہے نا، وہ تو ہے جلد 1 صفحہ 293، اور جو الگ 3 جلدوں میں چھپی ہے جلد 1 صفحہ 138 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں الحکمہ وہی السنہ التی لم تکن فی الکتاب،
ہی السنہ التی لم تکن فی الکتاب، اس سے مراد وہ سنت ہے جو کتاب میں نہیں ہے. سنت کتاب سے لے دئیے نا. یہ سنت التی لم تکن فی الکتاب کا قولہ. پھر آگے آیت ہے سورۃ احزاب کی وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اس علامہ جمال الدین قاسمی نے بھی تفسیر القاسمی میں اور حنفیوں کی مشہور تفسیر المدارک اس میں بھی یہاں حکمت کا معنی سنت لکھا ہے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس دعا میں جو پیغمبر مانگا اس کی صفتوں میں ایک صفت کتاب اور حکمت کی تعلیم. اور یہ جتنے میں نے آپ کو حوالے بتائے سارے مفسر کیا کہتے ہیں؟ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سورۃ البقرہ 151 نمبر ہے، دوسرا پارہ. اللہ اکبر. یہاں اللہ نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے ایک رسول تم میں تمہارے اندر سے ہی بھیج دیا ہے. اللہ سے مانگا تھا نا ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج، تو اللہ نے کیا کہا کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے اندر رسولن ایک رسول منکم، تم میں سے ہی، تمہاری جنس سے ہی بھیجا ہے. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتی، آیاتنا، تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو حقائق اور مسائل تم نہیں جانتے وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. تو یہاں اللہ نے وہ بات بتا دی کہ پیچھے بتایا کہ مانگا گیا کہ رسول، یہاں بتایا میں نے رسول بھیج دیا ہے. اور رسول کی وہی صفتیں بیان کی جو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ذکر ہوئیں. تو اس کے اندر بھی کتاب و حکمت کی تعلیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 164، وہاں پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا ایمان والوں پر؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ان کے نفسوں میں سے ہی ایک رسول ان کے اندر بھیج دیا. ایمان والوں میں سے ہی ایک رسول ان کے اندر بھیجا. یہ اللہ کا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے. بعض قراء نے من انفسہم کی بجائے اس کو من انفسہم پڑھا ہے. انفسہم، اگر یہ قرات اس کا ترجمہ بنتا ہے تم میں نفیس ترین لوگوں میں سے بھیجا، عمدہ اور بہترین رسول اللہ نے تمہارے اندر بھیج دیا. تو کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سارے مقامات کیا بتا رہے ہیں؟ پیغمبر جو اللہ نے بھیجا وہ پیغمبر ایسے وصف والا تھا جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہو. اب آپ سورۃ النساء کی 113 نمبر آیت نکالیں. نہ 13 نہیں، یہ نمبر غلط لکھا گیا ہے. 13 ہی آئے، وہ میں نے آل عمران نہیں پکڑا. ٹھیک ہے 113. یہ دیکھیے 113 نمبر آیت.
اب یہ جو آیتیں پہلے میں نے آپ کو قرآن کی بتائی نا، یہ آیات کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی صفت ہے وہ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اور مفسرین نے کتاب کا معنی کیا بیان کیا؟ قرآن، اور حکمت کا معنی سنت۔ اس کے چند ایک اس سے بھی جو پہلے والے میں نے بتائے اس سے بھی زیادہ اتھینٹک والے جو ہے نا وہ ہے ایک امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ، دوسری کتاب ان کی احکام القرآن، تیسرا حوالہ تفسیر عبد الرزاق، چوتھا حوالہ تفسیر امام نسائی کی تفسیر، اور پانچواں حوالہ تفسیر تبری، چھٹا حوالہ تفسیر رازی تفسیر کبیر، ساتواں حوالہ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ والی آیت کی تفسیر من آیات اللہ والحکمہ۔ تو ان تمام معتبر تفاسیر اور کتب احادیث میں الحکمہ کا معنی السنہ۔ اب یہ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، 113 نمبر آیت، 5واں پارہ سورۃ النساء۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ تو کتاب اور حکمت کا معنی قرآن اور سنت، تو کتنی چیزیں نازل کی؟ 2، قرآن اور سنت۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور سنت بھی، بس فرق اتنا ہی ہوتا ہے قرآن کے الفاظ اور معانی نبی علیہ السلام کو بن جانب اللہ ملے، سنت جو ہے اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا نبی علیہ السلام کو کرتے ہوئے کام صحابہ نے دیکھا، انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، اس کی وہ مراد معنی اور مفہوم وہ من جانب اللہ۔ جو علامہ جمال الدین قاسمی ہیں ان کی ایک کتاب ہے اصول حدیث پر، قواعد التحدیث، قواعد التحدیث، اپنی کتاب میں قواعد التحدیث میں علامہ جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا ہے کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فاہمہ من القرآن، کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فاہمہ من القرآن، ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ قرآن سمجھ کر ہی کہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن کے بالکل خلاف ہو۔ پیغمبر تو قرآن کی شرح کرنے آئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا اور ہم نے ذکر اور کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کو ان پر کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو پیغمبر کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کی وحی کو کھول کھول کر بیان کرنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح اور کھول کھول کر بیان کر دیں۔ کیا چیز بیان کرنی ہے؟ ما نزلہ،
جو کچھ نازل کیا گیا. تو نازل کیا ہوا؟ قرآن و سنت. تو قرآن و سنت کھول کھول کر، قرآن بھی پیغمبر نے کھول کھول کر بیان کرنا ہے. اب آپ اسی کے ساتھ نا ریلیٹڈ ابھی سورۃ القیامہ نکالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، جبریل امین آپ کے پاس غار حرا میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جب وحی تلاوت کرتے پڑھتے، جبریل کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. لا تحرک بہ، تو اس کے ساتھ حرکت نہ دے، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ تو اس کے ساتھ جلدی کرے. انا یقیناً علینا ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کو اکٹھا کرنا، وقرآنہ اور اس کی قرات، اس کی پڑھائی اور اس کا جمع کرنا. اللہ نے کہا میرے ذمہ ہے، تو پریشان نہ ہو. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی قرات کر لیں اس کے پیچھے آپ اس کی قرات کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ لے لیا، تو جبریل جب قرآن پڑھے آپ کے اوپر، وہی جتنی دینی ہوتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کو جمع کرنا بھی اور پڑھانا بھی. پھر کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ بات ہے سمجھنے والی. یہ علینا دو دفعہ ذکر ہوا. ایک دفعہ قرآن کے جمع کرنے اور اس کے پڑھنے کے لیے، کہ اس کا جمع کرنا اور قرات علینا ہمارے ذمے ہے، اور دوسری دفعہ قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کا. یہ جو ابتدائی طالب علم ہے نا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ یہ دو الگ الگ وجود ہوتے ہیں، ایک چیز نہیں ہوتے. مثلا آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. یہ اردو دان بھی بھائی بیٹھے ہیں کچھ، اردو میں مرکب اضافی کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر کا، کے، کی جیسے الفاظ آتے ہیں. اللہ کا گھر، اب گھر کو اللہ کی طرف مضاف اور نسبت دی ہے، یہ مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. اب بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب بیت اور اللہ دونوں ایک ہیں یا دو چیزیں ہیں؟ بیت علیحدہ ہے نا، تو اللہ علیحدہ ہے. یہ تو نہیں ہے دونوں ملا کر ایک ہی ہیں. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. رسول اللہ، اللہ کے رسول. تو رسول علیحدہ ہے اور اللہ، یہ دو الگ الگ وجود ہیں، دونوں ایک نہیں ہے. جیسے ہی پھر بیانہ، اس کا بیان. اب یہ ہو ضمیر پیچھے قرآن کی طرف لوٹتی ہے. قرآن کا بیان، تو قرآن علیحدہ ہے اور بیان
علیحدہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ اگر دونوں سے ایک چیز مراد ہو، عربی میں اس کو کہتے ہیں اضافت الشیء الی نفسہ ہی، یہ اضافت جائز نہیں ہوتی۔ اضافت الشیء الی نفسہ ہی، کسی چیز کا اسی کی طرف ہی مضاف کر دینا، عربی کلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو بیانہ ہو سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا، ایسے ہی قرآن کا ایک بیان ہے، اس بیان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ تو وہ بیان کیا ہے؟ وہی جو سورہ نحل کی آیت میں نے آپ کو بتائی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، بیان کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے۔ تو وہ بیان پیغمبر کر رہا ہے، اور اللہ اِنَّا عَلَيْنَا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بیانا، اس میں اس بیان کی ذمہ داری خود لے رہا ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب کا بیان کیا ہے، وہ اس بیان کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، سکولوں میں، کالجوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ان کتابوں کے پڑھانے کے لیے استاد، معلم اور ٹیوٹر جو ہوتا ہے، ٹیچر مقرر ہوتا ہے۔ اب اگر اردو کی مثلاً کتاب ہے تو کئی دفعہ تو طالب علم بھی اردو عبارت پڑھ لیتے ہیں، لیکن مراد سے واقف نہیں ہوتے۔ استاد جو ہے وہ آئے کلاس میں کتاب کی ٹیکسٹ کی وہ عبارت جو ہے وہ پڑھ دے خالی، اس سے طالب علموں کو فائدہ ہوگا؟ اگر خالی عبارت ہی اس نے پڑھنی ہے، پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، تو استاد رکھنے کا مطلب؟ استاد کیا کرتا ہے؟ کتاب کی عبارت پڑھتا ہے، پھر اس عبارت کی تصحیح کر کے آسان طریقے سے شرح کر کے بچوں کو سمجھاتا ہے۔ تو وہ جو شرح اس کی ہوتی ہے نا، وہ اس کتاب کے لفظوں سے علیحدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو شارح اور معلم بنایا۔ تو معلم جو بیان کرے گا وہ قرآن کے لفظ نہیں ہوں گے خالی، ان لفظوں کی مراد اور منشا ہوگی جو پیغمبر نے بیان کی، اور وہ پیغمبر کا بیان وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس بیان کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو قرآن اور سنت یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ تو جیسے قرآن شرعی احکام میں حجت اور دلیل ہے من و عن، اسی طرح حدیث اور سنت بھی شرعی احکام میں حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن کے بہت سارے وہ امثلہ رکھوں گا جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ سنت اور حدیث کے بغیر کوئی بندہ جو حدیث سنت کو نہیں مانتا ان پر عمل کر کے دکھا نہیں سکتا۔ منکرین حدیث بھی کئی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں صرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ چونکہ جی قرآن میں آیا ہے، وہ جنگ کے موقع پر ایک قوم دشمن کے مقابلے میں ایک سجدہ کریے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ نماز کی جو 2 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں، ان 2 رکعتوں کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کی ترتیب کہاں ہے؟ یہ ذرا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر بتائیں۔ وہ ابتدا بھی قرآن کی ہے، کوئی آیت بھی پڑھے تو دیکھیں اس میں کہاں اللہ نے کہا نماز یہاں سے، آپ کی صلاۃ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بس اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ایک گروہ ہے وہ ادھر لاہور میں، یہ سمن آباد کے اندر ان کا ہیڈ آفس ہے، تو وہ کہتے ہیں جی جو قرآن ہے نا، قرآن اس کی تو شرح کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شارح جو ہوتا ہے نا، کسی کتاب کی شرح کرنے والا، دیکھو عقل ان کی،
شارح جو ہوتا ہے کسی کتاب کی شرح کرنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کتاب کا مؤلف ہے نا اس کا علم اس سے زیادہ ہو یا کم از کم اس کے مساوی ہو۔ جس کا علم جو ہے وہ اس کے نہ مساوی ہے نہ اس سے اوپر ہے، ناقص ہے، وہ شرح کیسے کرے گا؟ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو علم میں اوپر ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کے مساوی بھی کوئی نہیں ہے، تو مخلوق کیسے قرآن کی شرح کر سکتی ہے؟ ہاں، قرآن ہی قرآن کی شرح کر سکتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آیتیں پڑھتے ہیں، تفسیر اپنی مرضی کی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ تم اپنی مرضی سے ایک آیت کی شرح دوسری آیت لے آؤ، قرآن نے کہا کہ یہ دوسری آیت اس آیت کی شرح ہے، اپنی من مانی سے لے آتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کلام اس کی انسان شرح نہیں کر سکتے، ساری شرح تم خود کرتے ہو، منسوب اللہ کی طرف کر دیتے ہو۔ یہودیوں والا وہی طریقہ کہ وہ آیات خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور یہ معنی مفہوم نکال کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کی اگر آپ تفاسیر دیکھیں ہر کوئی الگ ہی کوئی نہ کوئی عجوبہ جو ہے نا وہ نکال رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے احکام بہت سارے ہیں اور ان احکام کی صحیح تفسیر، تعبیر، شرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو وہ دین سکھایا ہے، تو اس لیے رسول اللہ کو اللہ نے مبین قرآن بنایا ہے۔ لتبین للناس کی روشنی میں آپ مبین قرآن ہیں، آپ نے بتایا قرآن پر کیسے چلنا اور کیسے عمل کرنا ہے، تو آپ کا بتانا ہی اس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ بلکہ ہم ایک اور اعتبار سے بھی کہتے ہیں، ماننے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے پہلے حدیث پر ایمان لانا پڑتا ہے، پھر قرآن پر۔ قرآن اللہ نے کس پر اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو انسانوں کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلے نبی کی بات مانی نا، پھر قرآن مانا۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں نبی کی بات جو ہے وہ حدیث ہے، اس کو پہلے مان لو۔ آخر میں ایک لطیفہ عرض کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کے بڑے مشہور مناظر اور عالم تھے حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے ان کا ایک دفعہ بیان سنا تو وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں ایک حدیث کے انکار کرنے والے شخص کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا، تو وہ حدیث نہیں مانتا تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا فن کے ہو، تم نکاح کرو، فن کے ہو تم نکاح کرو۔ اب مجھے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے بتا نکاح کیسے کرنا ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے نکاح کرو، لیکن اب قرآن ہی پڑھ کے تو نے بتانا ہے کہ نکاح کیسے کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بھی تو نے بتانا ہے کہ تیرے باپ کا اور تیری ماں کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں۔ اگر نکاح نہیں ہوا تھا پھر بھی تو ٹھیک نہیں ہے، اگر ہوا تھا تو پڑھ قرآن کی وہ آیت جس آیت کی روح سے ہوا تھا۔ جس طریقے سے مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہیں وہ طریقہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ یہ ایجاب قبول کا سسٹم یہ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ حدیث تیرے یہاں حجت ہی نہیں ہے۔ جب حدیث دلیل ہی نہیں بن سکتی، حجت ہی نہیں ہے، تو نکاح تو تیرا پھر قرآن کی روح سے ہوا نہیں۔ تو جس کا نکاح ہی نہیں ہوا پہلے اپنے حلال زادہ ہونے کی فکر کرے، پھر حدیث رسول کی بات کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ حسن بیٹے کب تک دے گا یہ کتابیں؟